الحمد لله أحمده وهو المحمود أبدا أبدا وأستعينه وهو المنعم المولى ونعم النصير مؤيدا لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا وأشهد أن سيدنا وسندنا محمدا عبده ورسوله نبي ما ضل وما غوى وما ينطق عن الهوى فصلى الله عليه وبارك وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه صلاة دائما سرمدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے یا الہی جب تک میرے جسم میں جان ہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا دین احمد اور عزت قرآن رہے عزیز ساتھیوں دوستوں اور بزرگوں سفر تو بے شک لمبا ہے لیکن اللہ نے سواریوں کی سہولتیں فراہم کی ہیں اس لیے دنیا بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے اپنی وسعتوں کے باوجود گھنٹے ڈیڑھ کا سفر کوئی سفر نہیں کہلاتا ہے بلکہ لاہور سے گجرانوالہ تک سفر جو تھا وہ طویل اور تھکا دینے والا تھا کراچی سے لاہور تک کچھ محسوس نہیں ہوا مجھے حکم ملا ہے کہ آپ کے قیمتی وقت میں سے پونا گھنٹہ لیا جائے اور پھر اس کے بعد آپ کو سوال و جواب کا موقع بھی دیا جائے ماشاءاللہ یہ جو دینی ادارے ہوتے ہیں مساجد ہوتی ہیں مدارس ہوتے ہیں یہاں پڑھانے والے یہاں پڑھنے والے ادارے قائم کرنے والے اور انہیں آباد رکھنے والے اور پھر اساتذہ اور طلباء کی معاونت کرنے والے یہ سب خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں یہ چیزیں نصیب والوں کے حصے میں آتی ہیں قرآن مجید میں اللہ کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر یہ مسجدوں کی تعمیر ہر اہل غیرے کا کام نہیں ہوتا یہ جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں
یہ ان کا کام ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ کون سی ہے اور اس دنیا میں سب سے بدترین جگہ کون سی ہے؟ یہ اتنا اہم سوال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ علم کا پہاڑ تھے، آپ کو اس کا جواب معلوم نہیں تھا۔ آپ نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل امین کو معلوم نہیں تھا۔ انہوں نے رب العالمین سے پوچھا، اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دنیا میں سب سے بہترین جگہ مساجد ہے اور سب سے بدترین جگہ بازار۔ یہ جو دینی طبقہ ہے نا، چاہے وہ حفاظ ہوں، علماء ہوں، مدرسین ہوں، مؤذن ہوں، امام ہوں، خطیب ہوں، مفتی ہوں یا نمازی ہوں، ان کا تعلق اس مسجد سے جو دنیا میں سب سے بہترین جگہ ہے اس سے ان کا تعلق جڑا ہوا، اور ان سے ان کا تعلق کٹا ہوا ہوتا ہے جو دنیا کی میں بدترین جگہ ہے، جسے آپ بازار کہتے ہیں۔ بازار میں مولویوں کا کوئی کام نہیں ہے، مسجد میں کام، مدرسے میں کام۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازاروں میں جانا نہیں چاہیے، ظاہر بات ہے آپ بازار نہیں جائیں گے تو آپ مسجد بھی نہیں بنا پائیں گے، کمانا تو آپ نے وہیں سے۔ صرف یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ حلال کمائیں، حلال کھائیں، حلال ہی بچوں کے پیٹ میں ڈالیں، بیوی کو حلال کھلائیں، اس حلال غذا سے پیدا ہونے والا دودھ بچوں کو پلائیں، پھر اللہ سے اس کا ثمرہ پائیں کہ اللہ آپ کو اس کا کیا پھل دیتا ہے۔ یہ جو ہر دوسرے تیسرے بندے کو شکایت ہے نا کہ یار میرے 10-12 بیٹے ہیں، سارے نافرمان، میں نے ان کو پڑھایا لکھایا، میں نے اپنی ساری جوانی بچوں کو فیوچر بنانے میں لگا دی، لیکن سارے نافرمان، حتیٰ کہ بیوی بھی کہنا نہیں سنتی، کوئی بات کرو سامنے جواب دیتی۔ یہ جو رونا ہم روتے ہیں نا، کبھی آپ نے علیحدگی میں خلوت میں بیٹھ کر یہ سوچا کہ یہ کس چیز کا وبال ہے؟ یہ اس حرام کا وبال ہے جو ہم کماتے ہیں، کھاتے ہیں، بیوی کو کھلاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اور وہ حرام کی کمائی سے جب وہ بچے پلتے ہیں اس کے نتائج و ثمرات ایسے ہی نکلتے ہیں، ایسے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے، حالانکہ آپ نے فرمایا چھوٹا جو بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا بچہ جب تک بالغ نہ ہو جائے تب تک وہ مرفوع القلم، اس کے کسی جرم پر گناہ نہیں ملتا۔ ایک فاتر العقل شخص، مجنون شخص،
جب تک اس کا دماغ ٹھکانے نہ ہو مرفوع القلم. سویا ہوا شخص نیند میں کسی کو قتل کر دے، گالی دے دے، کچھ مرضی کر لے، مرفوع القلم جب تک بیدار نہ ہو جائے. اور اسی طرح بچہ جب تک جوانی کی عمر کو نہیں پہنچتا اللہ تعالیٰ اس کے کسی جرم کا اس کو کوئی گناہ نہیں دیتا. ایک مدینے میں صدقے کی کھجوروں کی ڈھیری تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تقسیم کر. حضرت حسن چھوٹے تھے، گھٹنوں کے بل چلنے والے. گھٹنوں کے بل چلتے چلتے ڈھیری کے پاس آ گئے. بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی بھی چیز ان کو مل جائے وہ ہاتھ میں لیتے ہیں اور سب سے پہلے اسے منہ میں ڈالتے ہیں، چاہے وہ کھانے کی ہو یا نہ ہو. حضرت حسن نے کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈالی. ظاہر بات ہے میٹھی لگی، کھانا شروع کر دیا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مصروف ہے، صدقے کی کھجوریں تقسیم کر رہے ہیں. آپ کی نظر پڑی کہ حسن کچھ چبا رہا ہے. آپ نے دیکھا تو وہ کھجور تھی. ظاہر بات ہے کچھ لعاب اس کا، کچھ مٹھاس اس کی نگل چکے ہوں گے، کچھ منہ میں تھا. آپ نے انگلی ڈالی، بچے کے منہ میں انگلی ڈالی اور اس کھجور کو جو منہ کے اندر تھی اس کو نکالا، اور جو وہ نگل چکے تھے اس کے بارے میں فرمایا کخ، بیٹا تھو کر نکال اس کو. اِنَّا لَا نَأْكُلُ صَدَقَةً، حسن ہم صدقہ نہیں کھاتے، یہ صدقے کی کھجور ہے، ہم صدقہ نہیں کھاتے. کس سے کہا جا رہا ہے؟ جس کی زندگی مرفوع القلم. یہ بچپن سے آپ نے حلال کا نوالا ڈالنا ہے اور پھر اس کا ثمرہ پانا. اس کی ایسی برکتیں ہوتی ہیں حلال کی کہ پھر وہ ماں باپ بوڑھے سوئے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ دیر سے بکریاں چرا کے آتا ہے، بچے اس کے اپنے بلک رہے ہیں، بیوی کہہ رہی ہے بچے رو رہے ہیں ان کو دودھ دے دے. وہ کہتا نہیں پہلے اماں ابا کو پلاؤں گا، بچے گا تو. حالانکہ جس طرح بیوی کے وہ بیٹے ہیں اس باپ کے بھی اتنا ہی بیٹے ہیں اور سگے بیٹے. ماں باپ بوڑھے ہیں، سرہانے پیالے لے کے کھڑا ہے کہ اور جگہ بھی نہیں رہا کہ بڑھاپے کی نیند کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ آنکھ لگ جائے تو ماشاءاللہ لگ جائے، نہ لگے تو پھر ساری رات کروٹیں بدلتے گزر جاتی ہے، نیند نہیں آتی. جگہ اس لیے نہیں رہا کہ بے آرام نہ ہو. آدھی رات کو کس ٹائم ان کی آنکھ کھلی، بیٹا دودھ لے کے کھڑا ہوا ہے. اب آپ اندازہ لگائیں ان کے دل سے کتنی دعائیں نکلی ہوں اس بیٹے کے لیے جو ساری رات ان کے سرانے دودھ لے کے کھڑا ہوا. کتنی دعائیں نکلی ہوں. اور پھر اس کا نتیجہ دیکھیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس دن وہ غار میں پھنسے ہیں 3 ساتھی اور اوپر سے بڑی چٹان بارش کے بہاؤ سے لڑکی اور غار کے منہ پہ آپ کو بند ہو گئی. یہ تینوں مل کر بھی دھکا دیتے ہیں، وہ ہلی نہیں. موت یقینی ہے. غار میں نہ کچھ کھانے کو ہے نہ پینے کو ہے. یہ شور بھی مچائے تو باہر آواز نہیں جا سکتی. جنگل ہے، پہاڑی علاقہ ہے.
دعائیں، وہ نیکی جو زندگی میں اللہ کے لیے کی تھی اس کو پیش کیا، جس میں سے ایک یہی شخص تھا، یا اللہ میں بکریاں چراتے چراتے دیر سے آیا اور میرے ماں باپ سو گئے، میں نے دودھ نکالا حسب معلوم اور اماں ابا کے سرہانے کھڑا ہو گیا، اور جب تک انہوں نے نہیں پیا میں نے بچوں کو نہیں پلایا، اور یہ صرف تیری خوشی کے لیے ایسا کیا، اگر تیری دربار میں میری یہ نیکی قبول ہے تو خدا تجھے اس نیکی کا واسطہ تو اس پتھر کو اٹھا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں پتھر ہٹ گیا۔ یہ دعا میں اثر کس نے پیدا کیا؟ کس نے پیدا کیا؟ دعا ہے جو کرین کا کام کرے، کرین کا۔ وہابیوں کو تو خیر عادت ہی نہیں ہے دعا کی، یہاں دعا کی کیا فضیلت بیان کرے۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالا ہے یہی سنا ہے کہ دعا کرنی ہی بدعت ہے۔ یقین مانیے کہ دعا بہت بڑی طاقت، بہت بڑی طاقت۔ الدعاء سلاح المؤمن، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں دعا مومن کا ہتھیار ہے، ہتھیار۔ آپ بچوں کو حلال کھلائیں، اور یہ جبھی ممکن ہے جب آپ حلال کمائیں۔ حلال کمائی کے بغیر بچوں کو حلال کھلانا ممکن نہیں ہے، اور یہ بڑی مسئولیت کی بات ہے، بڑی مسئولیت کی بات، خاص کر دینی ادارے والے جو دینی ادارہ چلاتے ہیں ان کے سفراء حضرات جو مختلف جگہوں سے اس ادارے کے لیے چندہ اکٹھا کرتے ہیں، بڑی ذمہ داری کی بات۔ خیبر میں ایک صحابی بڑا لڑا، جہاد کیا، فتح بھی ہو گئی، مال غنیمت سمیٹا گیا، کوئی چیز اس کے حصے میں آئی، لے کے گھر چلا گیا۔ پھر ایک جنگ، اس جنگ میں وہ مارا گیا۔ صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا حریجن لہو شہادہ، اللہ کے رسول فلاں کی شہادت آپ کو مبارک۔ آپ نے فرمایا تم اس کی مبارکباد دیتے ہو جو میں نے دیکھا ہے دوزخ کی آگ کی چادر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر وہ لپٹا ہوا ہے، شہید ہے لیکن دوزخ کی آگ کی چادر میں لپٹا ہوا ہے۔ صحابہ کے لیے یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ؟ شہید کی تو سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے فرمایا خیبر میں جب مال غنیمت لوٹا گیا اس میں سے اس کو ایک چادر ملی تھی۔ چادر کی کیا حیثیت؟ ایک چادر ملی تھی اور اس نے اس کو رکھ لیا تھا اس لیے کہ میں بھی مجاہد ہوں، حصہ تو میرا بھی ہے، اب اگر میں اس کو جمع کراؤں تو ہو سکتا ہے جب امیر تقسیم کرے تو میرے حصے میں نہ آئے، کسی اور کے حصے میں چلی جائے، اور یہ مجھے پسند بھی ہے، مجھے ضرورت بھی ہے۔ چنانچہ اس نے رکھ لیا، اس کو بیت المال میں جمع کرانے سے پہلے خود رکھ لیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جو چادر خیبر میں ان الشملۃ التي اخذها من مغانم خیبر، جو خیبر کے مال غنیمت سے اس نے وہ چادر اٹھائی تھی، اس چادر کو اللہ نے آگ کی چادر بنا کر اس کے اوپر لپیٹ دی۔ جب یہ بات سنی ایک صحابی اٹھا روتے ہوئے، جیب میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ باہر نکالا، اس کے ہاتھ میں جوتے کے 2 تسمے تھے، 2 تسمے جوتے کے، اور وہ تسمے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھائے اور کہا اللہ کے رسول یہ تسمے بھی مجھے خیبر کے میدان سے ملے تھے، آج چونکہ میں نے اس کا نقصان سنا ہے تو میں یہ جرات نہیں کر پا رہا کہ اسے اپنے پاس رکھوں،
یہ آپ لے لیجیے۔ آپ نے فرمایا لم اقبلہ، میں اب تجھ سے کیا یہ قبول نہیں کروں گا حتیٰ تأتی بہما یوم القیامہ، یہاں تک کہ روز آخرت تو ان دونوں کو لے کر میرے پاس وہاں آئے اور اللہ کی عدالت میں اسے پیش کرے، اس سے پہلے اب میں تجھ سے قبول نہیں کر سکتا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اس لیے آپ یہ ساری چیزیں یقین مانیے، اس کا اتنا بڑا بوال ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر کوئی شخص، حالانکہ آپ نے فرمایا مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، اور مسافر اگر مصیبت زدہ ہو اس کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، لیکن ایک مسافر ہے اس کا ظاہرہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ فرمایا اشعث واغبر، گریباں پھٹا ہوا، گرد و غبار میں اٹا ہوا، اللہ سے آگے فریاد کرتا ہے، وَيَقُولُ يَا رَبِّ يَا رَبِّ، اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، یا رب کی صدائیں لگاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے کیف یستجاب لذالک، اس بدبخت کی دعا کیسے قبول کروں؟ مطعمہ حرام، ملبسہ حرام، مشربہ حرام، وغذی بالحرام، اس کا تو کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا اوڑھنا حرام کا، اس کا بچھونا حرام کا، حرام اس کی گھٹی میں پڑ چکا ہے، میں اس کی دعا کو کیسے قبول کروں؟ اللہ کے رسول فرماتے اسی حرام سے خریدا ہوا، اسی حرام سے خریدا ہوا احرام باندھ کر اللہ کے لیے جب حج پہ جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، احرام باندھ کر تلبیہ پڑھتا ہے، اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا لبیک ولا سعدیک، ارے نہ تیری یہ پکار، تیری حاضری ہمیں منظور ہے، اور نہ تیرا یہ تلبیہ پکارنا ہمیں منظور ہے۔ اللہ رب العالمین اس کی دعا تک قبول نہیں کرتا، دھتکار دیتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ حلال کھائیے، حلال کمائیے، بچوں کو حلال کھلائیے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور پھر بچے آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے اگر 5 4 4 6 6 بچے دیے ہیں، ہر بندہ اپنے گھر میں ایک بچے کو حافظ، قاری، عالم ضرور بنا، ضرور ایک بچہ آپ ادھر وقت کریں۔ یہ بیکار کام نہیں ہے۔ آپ شاید یہ سمجھیں کہ مولوی بنیں گے تو کیا کریں گے، تو بیکار کام۔ اچھا عجیب بات ہے، جب لوگوں سے کہو کہ جی بچے پڑھاؤ تو وہ کہتے ہیں کیوں جی، پنجاب میں کہے بھوکا مارنا بچہ، مولوی کو نے کی رکھا ہے، بھوکے مریں گے۔ اور جب کہیں کسی جگہ مولوی کو دیکھ لے تو کہتے ہیں مولوی کھاتے پڑھائے۔ اپنے بچے کا پوچھو کہ اس کو مولوی بناؤ تو کہتے ہیں بھوکا مارنا، اور ویسے کہیں دعوت میں مولوی نظر آ جائے تو کہتے ہیں مولوی کھاتا پڑا۔ مولوی زیادہ کھاتا تو تیرا بچہ بھی تو کھائے گا نا، اسے کیوں نہیں مولوی بنا، وہ بھی کھائے گا۔ میرے بھائی یہ لایانی کام نہیں ہے۔ اگر علماء آج دنیا میں نہ ہوتے، لوگوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی ہوتی اور جنازے پڑھانے والا کوئی نہ ملتا، جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ملتا۔ یہ چھوٹا کام آپ سمجھتے جنازہ پڑھانا کیا کام؟ اگر مولوی بائیکاٹ کر لیں کہ ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، لوگ نقلی داڑھی لگا کے کسی کو امام بنا کے کھڑا کر دیتے۔ آپ کو یاد ہوگا آپ کی اسی پنجاب کا ہی گورنر تھا،
کوئی مولوی جنازہ پڑھانے کو تیار نہیں تھا. ہاں تو وہ گورنر سرکاری مولویوں نے بھی انکار کر دیا. یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، عزت کی بات ہے. اب آج اگر میری جگہ آپ کا بیٹا، آپ کا پوتا، آپ کا نواسا، آپ کا بھانجا، آپ کا بھتیجا اگر وہ بیٹھا درس دے رہا ہوتا تو ایمانداری سے بتائیے آپ کا شرم سے جھک جاتا یا فخر سے اٹھ جاتا؟ فخر سے اٹھ جاتا. یہ شرم کی بات نہیں ہے، فخر کی بات. اللہ کے رسول کی مجلس لگی ہے، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے اور اس میں بچے بھی بیٹھے، بڑے بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے. آپ نے ایک پہلی پوچھی صحابہ کے نام سے، کبھی کبھی آپ خوش طبیع فرماتے. ایک پہلی پوچھی، صحابہ سے پوچھی کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے؟ ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، عمر فاروق بیٹھے ہیں، کسی کو جواب نہیں کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر خود بتایا. جب گھر آ گئے، عبداللہ بن عمر اس وقت بچے تھے، گھر آئے، ابا عمر سے کہنے لگے کہ ابا جی جب اللہ کے رسول نے یہ سوال کیا تھا نا، میرے ذہن میں فوراً آیا تھا کہ وہ کھجور کا درخت. تو حضرت عمر نے کہا پھر بولا کیوں نہیں؟ تو کہا اس میں تو بڑے بڑے موجود تھے، آپ بھی تھے. میں نے کہا جب بڑے نہیں بول رہے تو پتہ نہیں بچوں کا بولنا بری بات لگے. حضرت عمر نے کہا بیٹا اللہ کی قسم اگر تو اس وقت کھڑے ہو کے جواب دے دیتا نا، میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا. اللہ، کیونکہ بچہ تو میرا تھا نا. اس وقت باپ کو یہ نہیں ہوتا کہ باپ کو جواب نہیں آیا، بچے کو جواب آیا. میرے بچے کو جواب آیا. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں لوگوں سے کوئی موبائل نیا لے نا، ہمیں یہ جو ٹچ موبائل ہے، اس کے جو فنکشن ہوتے ہیں، جو اس کے سسٹم ہوتے ہیں، وہ ہمیں نہیں سمجھ میں آتے. بچے بڑے ہوشیار. ابھی بھی اس کا کوئی بھی کام ہم بچوں کو دیتے ہیں، اس کا یہ سیٹ کر کے دو، اس کا یہ سیٹ کر کے دو، اور ہم فخر سے لوگوں سے کہتے ہیں مجھے نہیں آتا، بچے ہمارے جانا. یعنی بچوں کا اچھا ہونا، بچوں کا ذہین ہونا، بچوں کا تیز ہونا ماں باپ کے لیے عیب کی بات نہیں، فخر کی بات. اور جب آپ ایک ایک عالم، ایک ایک حافظ اپنے بچوں میں سے دین کی طرف آپ لگائیں گے، ہم جب مر جائیں گے نا، مرنا تو ہے، ہمیشہ تو یہاں رہنا ہے، مرنا ہے. اور جب ہم مر جائیں گے نا تو ہمارے پیچھے کوئی تو ہوگا نا جو ہاتھ اٹھا کے بولے گا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اللہ ان پہ ایسے رحم فرما جیسے ہمارے بچپن میں انہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا، ہم پر شفقت کی، مہربانی کی، ہمیں بولنا سکھایا. ہم کسی قابل نہ تھے، اس نے ہمیں قابل بنایا. ہم ان پڑھ مجھے دماغ تھے، انہوں نے ہمیں پڑھنا لکھنا سکھایا. کوئی تو ہو نا. یقین مانیے دنیا میں جب تک کوئی اپنا فوت نہیں نہ ہوتا، دل میں غم کی وہ کیفیت کبھی پیدا ہوتی کسی کا بھی جنازہ. یہ آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا اور میں نے بھی تجربہ کیا. جب اپنا کوئی فوت ہوتا ہے نا، اس وقت جو دل کی کیفیت ہوتی ہے وہ دوسرے کے جنازے میں رسماً ہم شکل بنا لیتے ہیں، وہاں ہنستے نہیں ہیں، ملتے وقت بھی نہیں مسکراتے، منہ پہ ذرا اداسی اور صدمے کے آثار لے آتے ہیں، یعنی لانے پڑتے ہیں. لیکن اپنے باپ کا جنازہ ہو تو صدمے کے آثار لانے نہیں پڑتے، خود آتے ہیں.
اور اگر آپ کا جنازہ آپ کا بیٹا پڑھا رہا ہو، وہ کس رقت کے ساتھ پڑھائے گا آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہوگا وہ کس رقت کے ساتھ پڑھائے گا۔ میرے بھائی، آپ دین کی طرف خود بھی توجہ دیں اور بچوں کو بھی دین کی طرف لائیں۔ اور دوسری غلطی ہم یہ کرتے ہیں، بچیاں بھی ماشاءاللہ حافظ ہوتی ہیں، قرآن مجید حفظ کرتی ہیں، ماں باپ یہ تو خیال کر رہے ہوتے ہیں کہ میری 3 بچی ہیں، تینوں حافظہ ہیں قرآن کی، لیکن جب ان کے رشتے کا وقت آتا ہے پھر ان کا وہ جو دینی مائنڈ ہوتا ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، وہ میرے فلاں کا بیٹا ہے، وہ تو میں نے بچپن میں کہہ دیا تھا کہ بس یہ اس کی ہے، یہ اس کی ہے۔ پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ میں نے بچی کو قرآن حفظ کرایا ہے تو میں اس کے لیے رشتہ کس طرح کا انتخاب کر رہا ہوں۔ پھر وہ ایسا رشتہ ان کو جب ملتا ہے وہ قرآن بھول جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ پڑھنے ہی نہیں دیتے ان کو، بلکہ سانس تانے دیتی ہے۔ میں جب بھی اسے کہتی ہوں کہ میرے لیے چائے بنا کے لا، میرا سر دکھ رہا ہے، تو یہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتی ہے۔ یہ قرآن پڑھتی کام سے بچنے کے لیے، روز تانے دے دے کر اسے قرآن پڑھنا چھڑوا دیں گے۔ آپ نے کیا کمایا؟ کچھ نہیں کمایا۔ آپ ابھی سے یوں سوچئے کہ آپ اپنے بیٹے کو ایک دلہن لا کے نہیں دے رہے، آپ آنے والی نسل کو ایک ماں لا کے دے رہے ہیں۔ یہ سوچ کے اس کا رشتہ کہ بیٹا آپ کا دیندار ہے تو آپ اسے بیوی کون سی لا کے دے رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کے پاس آئے، اس وقت حضرت اسماعیل گھر میں نہیں تھے اور بیوی تھی۔ بیوی سے پوچھا کیسی گزر رہی ہے؟ بہت مشکل میں ہے، بڑی مصیبت میں ہے، بہت پریشانی ہے، بڑی تنگی ہے، بڑا یہ ہے، بڑا وہ ہے، جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے۔ یہاں تو نہ پہننا اچھا ہے، نہ کھانا اچھا ہے، چٹنی سے روٹی کھاتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس طرح۔ ابراہیم علیہ السلام تھوڑی دیر بیٹھے اور چلے گئے اور اسے کہا کہ بیٹی جب اسماعیل آئے نا اسے کہنا کہ تیرا ابا آیا تھا اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ گھر کی چوکھٹ بدل گئی، گھر کی چوکھٹ بدل گئی۔ جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، اسماعیل علیہ السلام گھر میں آئے تو بیوی نے کہا ایک بابا جی آئے تھے اور وہ اس طرح میں مجھ سے پوچھا گھر کیسا چل رہا ہے، تو میں نے تو سچ بتا دیا سارا۔ اور وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا کہ بیٹے سے کہنا کہ گھر کی چوکھٹ بدل گئی۔ اسماعیل علیہ السلام نے سنتے ہی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دے دی۔ پھر کچھ عرصے بعد ابراہیم علیہ السلام پھر تشریف لائے، اتفاق سے اسماعیل علیہ السلام آج بھی نہیں تھے، بہو ملی، حالانکہ فاقے اس کو بھی تھے۔ یہ نہیں کہ آپ اسماعیل علیہ السلام مالدار ہو گئے تھے، نہیں، وہی غربت۔ لیکن اس سے جو پوچھا بیٹی کیسے گزر رہی ہے گھر میں، الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، سب ماشاءاللہ سب ٹھیک ہے، کھانا پینا پہننا اوڑھنا سب ٹھیک ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کہہ کے گئے کہ بیٹے سے کہنا کہ اس چوکھٹ کو کبھی نہ بدلیں۔ یہ انبیاء کا انتخاب ہے، بہو بیٹیوں کے لیے انبیاء کا انتخاب ہے کہ وہ کس طرح کا انتخاب کرتے ہیں۔ ہم ٹھیک ہے، آپ دیکھیں، گاڑی دیکھیں، بنگلہ دیکھیں، برا نہیں ہے، آپ دیکھیں تاکہ ہم پہلا رشتہ ہو۔ اور آپ یہ ساری بیٹی دے رہے ہیں تو ظاہر بات ہے آپ بنگلے سے جا رہی ہے تو آگے جھونپڑی میں تو نہیں پھینکیں گے، آگے بھی آپ کہیں گے کہ بیٹی سہولت سے رہے، اس میں کوئی عیب والی بات نہیں،
لیکن دین پہلے دیکھیں، دین پہلے دیکھیں۔ نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا؟ ہمارے کراچی میں ایک صاحب تھے، عبدالغفار لکھانی، فوت ہو گئے۔ ان کے رشتے کی بات آئی، انہوں نے شادی نہیں کی، ساری زندگی شادی نہیں کی، فوت ہو گئے۔ رشتے کی بات آئی تو انہوں نے کہا دلہن کو بلا، پردے میں آ گئی دلہن، یعنی جو ہونے والی دلہن۔ اس کو کہا کہ دعائے قنوت آتی ہے، دعائے قنوت سنا۔ اس نے کہا دعائے قنوت، اس کو پتہ ہی نہیں دعائے قنوت کیا ہوتا۔ اسی طرح کتنے رشتے ریجیکٹ کیے، کسی کو دعائے قنوت پوچھیں، کسی کو کلمہ طیبہ کا مطلب پوچھیں، کسی کو سورہ اخلاص سنیں، کسی کو نہ آئے۔ حالانکہ وہ اتنا پیسے والا تھا، ٹریول ایجنسی تھی ان کی، اور بڑا دسترخوان ان کا بڑا وسیع لگا کرتا تھا۔ علامہ احسان علی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ بھی جب کبھی کراچی میں آتے تو اس سے دسترخوان پہ ضرور کھانا کھاتے۔ علماء ہوتے تھے، خاص کر رات کے دسترخوان، بڑے بڑے کراچی کے علماء یا پنجاب سے بھی اگر مہمان آئے ہیں تو وہ شادی نہیں کی۔ یہ ذوق ہے، اسے دعائے قنوت نہیں آتی، اسے سورہ اخلاص نہیں آتی، یہ نہیں آتا۔ دیکھو ایک آسان سی مثال میں آپ کو دوں، آپ کو سمجھ آئے گا۔ ہم جب اپنی ایک بیٹی کی کہیں شادی کرتے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں دولہا لنگڑا نہ ہو، لولا نہ ہو، توتلا نہ ہو، گونگا نہ ہو، بہرا نہ ہو، کانا نہ ہو، بے عیب ہو، ہر طرح سے بے عیب۔ میں جسے بتاؤں یہ میرا داماد ہے تو فخر سے بتاؤں یہ میرا داماد ہے، تاکہ جو دیکھے وہ داماد کی بھی تعریف کرے اور میری بھی تعریف کرے۔ ماشاءاللہ کیا اچھا داماد ملا۔ آپ نے کبھی سوچا آپ ایک بیٹی جس کو دیتے ہیں اسے کیا کیا دیکھتے ہیں؟ ہاتھ، ناک، کان، رنگ، پیسہ، بینک بیلنس، اس کی جاب، اس کا بزنس، اس کا گھر، کیا کیا دیکھتے ہیں۔ لیکن جس رب نے آپ کو 70 حوریں دینی ہیں وہ آپ کا کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ جس رب نے 70 حوریں دینی ہے، 70 حوریں، وہ لنگڑا لولا اسلام، اندھا کانا اسلام سب کچھ قبول کر لے گا؟ اس نے بھی تو دیکھنا ہے نا۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارا سر اسلام میں داخل ہو اور باقی دھڑ اسلام سے باہر ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، سر سے پاؤں تک مسلمان بن جاؤ۔ ہر اعتبار سے دکان پہ بیٹھو تو مسلمان نظر آؤ، دفتر میں بیٹھو تو مسلمان نظر آؤ، بیٹی سے بات کرو تو مسلمان باپ نظر آؤ، بیوی سے بات کرو تو مسلمان شوہر نظر آؤ، شاگرد سے بات کرو تو مسلمان استاد نظر آؤ، دکاندار سے بات کرو تو مسلم گاہک نظر آؤ، تولنے بیٹھو تو مسلمان تولنے والا نظر آؤ، کمی بیشی کوئی چیز اس میں نہ ہو، تمہاری رگ و پیسے ہر ایک چیز سے اسلام جھلکے۔ جب اسلام ہر چیز میں نظر آئے گا اللہ رب العالمین کو بھائے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان
الجنہ، اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے میں نے جنت کے بدلے تمہارا مال بھی تمہاری جان بھی میں نے خرید لی ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، کسی کے پاس کوئی کرنسی نہ ہوگی، کوئی دولت نہ ہوگی سوائے نیکیوں کے۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے پوچھا، اے صحابہ کرام کی جماعت، کیا تم جانتے ہو دنیا میں من المفلس، غریب اور مفلس تنگ دست کسے کہتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول من لا درہم لہ ولا دینار لہ، جس بندے کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو ہم اسے غریب کہتے ہیں، ہم اسے مفلس کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مگر قیامت والے دن وہ شخص غریب ہوگا۔ دنیا میں اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو، دوست کام آ جاتے ہیں، رشتہ دار کام آ جاتے ہیں، خوشی غمی میں اڑوس پڑوس والے کام آ جاتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ مفلس روز آخرت وہ شخص ہوگا جو آئے گا، اس کا پورے کا پورا بیگ سے بھرا ہوا ہوگا، نمازیں بھی خوب پڑھی ہوں گی، روزے بھی خوب رکھے ہوں گے، حج بھی کئی سارے کیے ہوں گے، زکاتیں بھی پوری ادا کی ہوں گی، لیکن اس کے ساتھ فرمایا قد شتم ھذا واکل مال ھذا وقذف ھذا، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کا مال کھایا ہوگا، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوگا، کسی کو اس نے مارا پیٹا ہوگا، حق لینے والے موجود ہوں گے، نیکیوں سے بھرا ہوا بیگ، حق لینے والے موجود ہیں۔ اس وقت اور کوئی کرنسی نہیں ہے، پیسہ دے کر آپ جان نہیں چھڑوا سکتے۔ اللہ اس کے بیگ سے نمازیں نکالے گا، کسی کو نمازیں دے گا، کسی کو روزے دے گا، کسی کو حج دے گا، کسی کو زکاتیں دے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اس کا سارے کا سارا بیگ خالی ہو جائے گا، لیکن حق لینے والے ابھی بھی باقی ہوں گے۔ وہ کہیں گے اللہ اس کی تو ساری نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن ہم حق لینے والے ہیں، میرے بھائی کو بھی تو اس نے قتل کیا تھا، میری اس نے غیبت کی تھی، میری اس نے حتیٰ کی عزت کی تھی، میرے پلاٹ پہ قبضہ کیا تھا، ہمارے اس حق کا بھی تو کوئی صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اب اس کے پاس نیکیاں نہیں ہیں، اللہ ان کے گناہ اٹھا کر کے اس ہادی نمازی سخی کے بیگ میں رب العالمین ڈال دے گا۔ اپنی نیکیاں ختم ہو گئیں، دوسروں کے گناہ بھی گلے پڑ گئے، اپنے گناہ الگ تھے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ثم طرح فی النار، اللہ فرشتوں کو حکم کرے گا اس کو اٹھا کر کے واپس دوزخ میں ڈال دو۔ وہ حاجی، نمازی، سخی، زکاتی سب وہ دوزخ میں جا کر، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آخرت والے دن سب سے آخر میں جو جنت میں جائے گا اسے بھی جانتا ہوں، اور جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلے گا اسے بھی جانتا ہوں، اسے بھی جانتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو کتنی بڑی جنت دے گا۔ یہاں تو آپ مرلوں کے حساب سے یا فٹوں کے حساب سے جگہ پیمائش کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کا رسول فرماتا ہے جنت میں جو ایک ہاتھ زمین کی جگہ ہے، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ اتنی گویا جتنی یہ ٹیبل کی چوڑائی ہے، ایک ہاتھ زمین کی جو جگہ ہے جنت کے اندر، ایک ہاتھ یوں ایک ہاتھ یوں،
فرمایا دنیا اور دنیا و ما فیہا، جو دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے وہ ایک ہاتھ زمین بہتر ہے، جو اللہ رب العالمین جنت میں دے گا۔ اور آخری جنتی کو اللہ وہ دے گا جہاں تک اس کی نگاہ جا رہی ہوگی وہیں تک ساری جنت اس کی ہوگی۔ اللہ کا بندوں کے ساتھ پیار تو دیکھیں، پیار تو دیکھیں، صرف اس کے بننے میں ٹائم لگتا ہے۔ اللہ کہتا ہے بس تم میرے بن جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارا ہی تمہارا ہوں۔ ایسی اللہ سے ایسی دوستی ہو نا کہ جیسے آپ کی کسی تھانے دار سے دوستی ہو، کسی سپریم کورٹ کے جج سے دوستی ہو، کمشنر سے دوستی ہو، ڈی سی سے دوستی ہو، تو علاقے میں کوئی بھی آپ کو تنگ کرے تو آپ فوراً دھمکی دیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تھانے کا جو ایس ایچ او ہے میرا ماموں ہے، اور یہ جو سپریم کورٹ کا جج ہے پتہ ہے میرے چاچو ہیں، تو اس کو دھمکاتا ہے۔ یعنی اتنے بڑے لوگوں کے ساتھ میرا رشتہ ہے، میرے ساتھ پنگا نہ لے۔ کبھی ایسا بھی ہوا کہ ہم نے کسی کو دھمکی دی ہو کہ یار میری تے اللہ نال یاری ہے؟ اللہ، کبھی کسی کو یہ دھمکی دی ہے ہم؟ کبھی؟ حالانکہ یہ ایسی یاری ہے، ارے ایس ایچ او وغیرہ یہ تو پھر بھی ریٹائر ہو جاتے ہیں، وقت کی بہار ہے، بس نوکری ہٹی، عہدہ ہٹا، ختم۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا تو نعوذ باللہ من ذالک نہ کبھی بڑھاپا آتا ہے، نہ اس کی ربوبیت کو کبھی زوال آتا ہے، نہ اس کے خزانے کبھی ختم ہوتے ہیں۔ وہ تو بس بادشاہ ہے، تو بس بادشاہ ہمیشہ کے لیے۔ کبھی ایسی بھی تو دوستی اس سے بنا کے دیکھیں کہ آپ کسی کو یہ دھمکی دے سکیں کہ میری رب سے ہے۔ اللہ کے رسول نے دھمکی دی تھی، آپ ایک جگہ دوپہر کا وقت تھا، آرام فرمانے لگے، آپ کی تلوار آپ نے ایک جھاڑی تھی اس کی ٹہنی کے ساتھ اٹکا دی، صحابہ بھی الگ الگ جھاڑیوں میں، چونکہ جھاڑی کا سایہ ذرا کم ہوتا ہے، الگ الگ جھاڑیوں میں صحابہ بھی لیٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ گئے۔ ایک کافر آیا بڑا دبے پاؤں، دیکھ کر اس نے پہچان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پہلے وہ تلوار اٹھائی اور اٹھانے کے بعد بڑی جرت سے گرج کے بولا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا اور کہا کہ بتا آپ تجھے میرے ہاتھ سے کون بتائے گا، کون بچائے گا تجھے میرے ہاتھ سے؟ ہم ہوتے تو کہتے میرا ماموں، میرا چاچو، چونکہ وہ جج ہے، وہ ایس ایچ او ہے، وہ کمشنر ہے، وہ ڈی سی ہے۔ جب اللہ کے رسول سے پوچھا بتا، حالانکہ آپ کھا لیا اور اچانک نیند سے اٹھے اور اپنی تلوار کو دیکھا کہ دشمن کے ہاتھ میں ہے، جب اس نے کہا بتا میرے ہاتھ سے تجھے کون بتائے گا، آپ نے فرمایا اللہ، بس یہ کہنا تھا، اور وہ تھر تھر کانپنے لگا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور فرمایا کہ مجھے تو میرے رب نے بچا لیا، اب تو بتا تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا۔ کبھی رب کو آزما کے تو دیکھو نا۔ یہ جو بچے ماشاءاللہ یہ نرسریاں ہیں، یہ نرسریاں ہیں، فیوچر کے پھول ہیں۔ آپ ان نرسریوں کو ضائع نہ کریں، ان کا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں، ان کا رشتہ قرآن سے جوڑ دیں۔ اللہ کی قسم یہ ایثار نہ کریں، ایثار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بس یہ گھر میں بھی پڑھتے رہیں گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب جتنا اس کو ملے گا، آپ کے اکاؤنٹ میں وہ ثواب ڈلتا ہی رہے گا، ڈلتا ہی رہے گا۔ یہ ایسا گویا آپ نے کھاتا کھول لیا کہ یہ سلسلہ ہمارے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ ہم مر گئے، مسجد ہم نے بنوائی، وہ کھڑی بھی ہے، اللہ تعالیٰ کو اجر وہ ثواب آپ کو دے رہا، مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ دے رہا۔ تو لہذا آپ اس طرف توجہ دیں، قرآن مجید کا ترجمہ بچوں کو پڑھائیں، ترجمے پڑھانے کا اہتمام ہو اور وہ ترجمہ پڑھایا جائے، بچوں سے پھر ترجمہ سنا جائے،
تاکہ بچوں کو پتہ ہو کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن مجید میں میسج کیا دیا ہے، کہا کیا، پتہ تو ہو نا۔ بچیوں کو پڑھائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بچیوں کے لیے حفظ سے زیادہ ترجمہ ضروری ہے۔ حفظ سے، چونکہ لڑکوں کو تو حفظ کرنے کے بعد مسجدوں میں تراویحاں وغیرہ یہ چیزیں پڑھانے کا موقع ملتا ہے اور قرآن میں پختگی رہتی ہے۔ بچیوں کو چونکہ تراویحاں وغیرہ پڑھانے کا موقع نہیں ملتا، اور شادی کے بعد پھر بچے سنبھالنے پڑتے ہیں، پڑھنے کا بھی موقع نہیں ملتا، تو اکثر بچیاں بھول جاتی ہیں۔ بچی کو آپ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھیں، تفسیر پڑھو، اسے پتہ ہو میرے رب نے مجھے میسج کیا دیا، مجھے زندگی کیسے گزارے، وہ ایک مسلمان ماں کی طرح زندگی گزارے۔ پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے شہر میں، آپ کے گھر میں، آپ کی فیکٹری میں، آپ کے دفتر میں، آپ کی گلیوں میں اللہ کی رحمت کیسے برستی ہے، آپ کو آپ سے سنبھالے نہ سنبھلے گی، اتنی اللہ رب العالمین کی رحمت صرف دین کی برکت سے۔ تو آپ دین کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بالکل آپ کے لیے یہ یوں سمجھ لیجئے کہ آج ایک نصیحت ہے چھوٹی سی، یہ چھوٹا سا درس ہے آپ کے لیے کہ آپ دین کو معمولی نہ سمجھیں، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اگر یہ معمولی چیز ہوتی تو اللہ رب العالمین، بخاری کی روایت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے پوری اپنی جو مخلوق تھی ان مخلوق کے دلوں پہ نظر ڈالی کہ سب سے پاکیزہ دل کس شخص کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پاکیزہ دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایا، اور فاصطفاہ لنفسہ، اور اس کو اپنے لیے اللہ رب العالمین نے چن لیا۔ پھر دوسری نظر ڈالی کہ پوری مخلوق میں سب سے زیادہ پاکیزہ دل تقوی والے کس کے ہیں؟ فرمایا وہ صحابہ کرام کے دلوں کو پایا، اور صحابہ کرام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے طور پر ان کو چن لیا۔ یہ انتخاب اللہ کا ہے، یہ انتخاب اللہ کا ہے۔ تو لہذا وہ بدبخت ہیں وہ لوگ جو صحابہ کے اس مقام کو، اس مرتبے کو یا تو سمجھتے نہیں، یا سمجھتے ہیں تو پھر مانتے نہیں، وہ بدبخت لوگ۔ اللہ نے جن کو چنا ہو، اور اللہ کا انتخاب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر سے جب صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ پر منافقین نے الزام لگایا، تہمت لگائی، جسے واقعہ افک کہتے ہیں، اور تہمت لگائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے حضرت عائشہ چلی گئی اپنے ماں باپ کے گھر، اور یہ دیکھنے کے لیے کہ میں ماں باپ سے پوچھوں گی کہ اللہ کے رسول مجھ سے کیوں ناراض ہے۔ وہاں جب چلی گئی تو کافی عرصہ، تقریباً 1.25 مہینہ یعنی 40 دن رہیں، اور روتے گزارے، 40 دن روتے گزارے۔ اللہ اکبر، فرماتی ہیں اللہ کے رسول میرے گھر میں آتے، بس کھڑے کھڑے میری اماں سے پوچھتے عائشہ کیسی ہے، وہ کہتی وہ تو اسی دن سے رو رہی ہے، بس پھر پوچھ کے چلے جاتے۔ ایک دن فرماتے ہیں کہ تقریباً 1.25 مہینہ گزر چکا تھا، اور اللہ کے رسول آج پہلی مرتبہ، میں چارپائی پہ لیٹی ہوئی تھی، آ کر چارپائی کے اوپر ایک طرف آ کے بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد مجھ سے ایک بات کی، اور وہ ایسی بات تھی، دیکھیے جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے رسول کو غیب کا علم ہوتا ہے، غیب کا علم رکھنے والا کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں مجھ سے اللہ کے رسول نے پوچھا، عائشہ انکی کنت من بنات آدم ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ۔ عائشہ تو بھی آدم زادی ہے، اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو اللہ سے معافی مانگ، اللہ سے معافی مانگ۔ فرماتی ہیں کہ اس وقت میرا دل چاہا کہ آپ کے دامن سے بس لپٹ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن میں نے سوچا، میرے ضمیر نے میری رہنمائی کی کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ آج تیرا معبود تیرے گھر میں آیا ہے،
لیکن جس کی عدالت میں تو نے اپیل کی ہے وہاں سے فیصلہ تو ہو لے لے۔ چنانچہ میں نے کہا تھا کہ رسول آپ کے دل میں تو منافقین کی باتوں نے گھر کر لیا ہے، میں کچھ نہیں کہوں گی، وہی کہوں گی جو یوسف کے ابا نے کہا تھا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ، میں نے اپنا درد دل علیم بذات الصدور کے سپرد کر دیا ہے، وہی جانے۔ آپ نے صحابہ کرام سے بھی مشورے کیے، حضرت علی سے مشورہ کیا، انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول آپ کو کوئی بیویوں کی کمی ہے طلاق دے دیں، کیوں پریشان، ایک ایک سے مشورہ کر رہے طلاق دے دیں، آپ کو اس سے بھی اور اچھی بیویاں مل جائیں۔ حضرت عمر سے آپ نے پوچھا عمر تم بتاؤ عائشہ کے بارے میں، حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پہلے آپ مجھے بتائیں کہ عائشہ کو آپ کی بیوی بنا کر آپ کے گھر میں لانے والا کون ہے؟ اللہ آپ نے فرمایا، بلکہ حدیث میں آتا ہے آپ نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا عمر یہ انتخاب تو اللہ کا ہے۔ تو آپ نے حضرت عمر نے کہا اللہ کے رسول پھر اس سے پوچھے اس نے کس کے لیے کس خاتون کا انتخاب کیا ہے؟ اللہ کا انتخاب کبھی غلط ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول منافقین کو میرے حوالے کیجئے، میری تلوار ان سے نہیں اٹھے گی۔ چنانچہ اللہ نے آیات اتاری، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، ہم نے پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے رکھی ہیں۔ اگر عائشہ کے دامن میں کوئی داغ لگے گا، عائشہ کے کردار پہ کوئی شک کرو گے تو یہ چھینٹے اس داغ کی آمنہ کے لال کے دامن پہ بھی پڑے گی۔ اللہ نے ذرا تعدیل کے انداز میں فیصلہ فرما دیا، اللہ کے رسول کے دامن کو پاک مانو گے تو عائشہ کے دامن کو بے داغ ماننا پڑے گا۔ بالکل واضح کر دیا۔ اور آج بھی بدبخت کتنے ہیں جو حضرت عائشہ پر ڈھونکتے ہیں۔ میں ایک دن کلپ سن رہا تھا آپ کے سرگودہ کے سید سیدین شاہ صاحب نقوی جو پہلے شیعہ تھے، اب ماشاءاللہ اہل حدیث ہیں الحمدللہ، اور جماعت کے بہت بڑے عظیم خطیب ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت دے اور ان کی عمر دراز۔ وہ کہتے ہیں جب میں شیعہ تھا تو ہمارے گھر میں ہمارے ماموں تھے، جب بھی بولے گھر کے اندر جیسے دیہاتوں میں دروازے کھلے پڑے ہوتے ہیں گھروں کے اور گلی کے لوسی کتے ہوتے ہیں، وہ ٹکڑا مکڑا ہڈی اٹھانے کے لیے وہ گھر میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب بھی کوئی کتا گھر میں داخل ہوتا میرے ماموں کہتے ہیں نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر آ گئے، اور بولے جب بھی کوئی کتیا داخل ہوتی نعوذ باللہ من ذالک وہ کہتے کہ عائشہ۔ بولے ان کے یہ وہ جملے تھے جنہوں نے مجھے سوچنے پر، سمجھنے پر، تحقیق کرنے پر مجبور کیا، اور آج اللہ نے انہیں ہدایت، آج وہ دین حق کے بے باک سپاہی ہیں، مبلغ ہیں۔ اب ان بدبختوں کے عقائد دیکھیں، عقائد کس قدر گندے گندے لوگ، کس قدر گندے لوگ۔ آپ اپنے گھروں میں دین کی شمع روشن کیجیے تاکہ جہالت کے یہ اندھیرے خود بخود چھٹ جائیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ کل جمعہ بھی ہے اور میرا خیال ہے پھر آپ کو خطیب نے پھر گھنٹہ بھر کر کے جانا ہے، تو مناسب نہیں تھا کہ آج جمعرات کو آپ زیادہ تنگ کیا جاتا۔ بہرحال آپ میرے لیے بیٹھے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کا بیٹھنا، آپ کا آنا، آپ کا تشریف لانا اپنی جناب پہ قبول و مقبول فرمائے اور آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ کسی ساتھی کے ذہن میں سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی بچیاں آئی ہیں تو آپ مجھے یاد دے دیجیے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ آپ نے دعا تو مومن کا ہتھیار ہے، اور ہمارے علماء ہم تو اجتماعی بھی انفرادی بھی دعا تو کہتے ہیں، نماز بھی دعا ہے،
उलमा जो बयान करते हैं, जो मुझे इल्म है, वो इज्तिमाई दुआ है जो अक्सर आपने मुशाहिदा किया होगा। नमाज के बाद दुआ करते हैं, आप दुआ भी नहीं पूरी ऐसे करते हैं और लोग बाकी इज़हार भी हो जाते हैं और सुनते पढ़ के चले जाते हैं। इससे उन्होंने मना किया है, इस पर थोड़ा देखिए, दुआ से मुतालिक सवाल आया है। उलमा ये नहीं कहते कि दुआ नहीं करनी चाहिए। उलमा सिर्फ ये कहते हैं जिस तरह नमाज तकबीर तारीमा से शुरू होती है, इसी तरह नमाज सलाम पे खत्म हो जाती है। वो जो दुआ हम बाद में मांगते हैं, वो नमाज का ना तो कोई जुज़ है ना लाज़िम है। अगर कोई मांगता है ठीक है, अगर कोई नहीं मांगता है तो उसकी नमाज मुकम्मल हो गई है। नमाज में कोई नक्स या कोई ऐब नहीं। इसलिए कि सलाम के बाद हर बंदे की जरूरत अलग है। मेरी जरूरतें अलग हैं, आपकी जरूरतें अलग हैं, उनकी अब कोई कारोबारी है, अब वो किसी मुश्किल में पड़ा हुआ है, तो वो पांचों टाइम यही दुआ करता है, या अल्लाह मुझे इस मुश्किल से निकाल। अब एक बंदा है, उसकी शादी नहीं हो रही, पांचों टाइम यही दुआ करता है, या अल्लाह मेरी शादी करा। दुआएं हर बंदे की जरूरत और तलब अलग अलग है, इसीलिए अल्लाह ने आजाद रखा है। अगर इमाम को जरूरत है दुआ मांगने की, वो मांगे। आपका दिल नहीं चाह रहा या आपको जल्दी है, आप ना मांगे, उठ के चले जाए, कोई आपका गीला नहीं करेगा। या इमाम को अभी जरूरत नहीं है या उसे कहीं जाने की जल्दी है, इमाम उठ के चला जाता है और आपका दिल करता है कि आप दुआ मांगे, तो आप मांगते रहें, कोई आपको मना नहीं करेगा। मैंने अक्सर ये बात बताई कि मौलाना इस्माइल सल्फी रहमतुल्लाह अलैह अक्सर हर नमाज के बाद वो दुआ करते। तो किसी ने उनसे, जैसे अहले हदीसों को माशाअल्लाह आदत होती है, अहले हदीसों में तो बच्चा बच्चा मुफ्ती होता है, तो किसी ने कहा हज़रत फलानी मस्जिद वाले फलानी मस्जिद वाले कोई भी दुआ नहीं कराता, तो आप हर नमाज के बाद दुआ करा देते हो, तो इसकी क्या वजह है? तो वो हंस के मुस्कुरा के उसे कहने लगे, बेटा हो सकता है वो जो दुआ नहीं मांगते उनकी सारी जरूरतें पूरी हो गई हूँ, मेरी तो अभी बहुत सारी जरूरतें बाकी हैं, मैं फिर आप अल्लाह से मांग रहे हो ना, मजार वाले से थोड़ी मांग रहे हो, अल्लाह से मांग रहे। मैंने शायद पिछले साल डेढ़ साल पहले गुजरात आगे डीसिया को इलाका है, वहाँ मस्जिद अक्सा में दुआ के मौजूद पर बात हुई, तो मैंने वहाँ सुनाया कराची में एक मुफ्ती साहब का जनाजा था। हम क्योंकि मुफ्ती का जनाजा था तो कराची के सारे मौलवी वहाँ आए जनाजे में, तो हम भी गए हुए थे। एक साहब ने, एक आलिम ने नमाज पढ़ाई, यानी जनाजे से पहले जो नमाज थी, जोहर थी, असर थी, वो नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाकर जैसे सलाम फेर के मुक्तदियों की तरफ उसने रुख किया, तो पहली सफ में एक बाबा बैठा और बाबा कहने लगा कि इमाम साहब कल मेरी ऑपरेशन है अस्पताल में, आँख का बताया या किसी और चीज़ का बताया, तो मेरे लिए दुआ करो, अल्लाह ताला कामयाबी के साथ निपटा दे। तो इमाम साहब बस तस्बीह पढ़ते रहे, यानी उंगलियों पे, और उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो समझा शायद इमाम साहब को मेरी आवाज़ नहीं गई, उसने पहले से ज़रा ज़्यादा जोर से कहा। तो वो इमाम साहब कहने लगे, और बाबा बैठ जा, सुन लिया मैंने, ये दुआ करनी बिदअत है, मैं नहीं करता, बस ठीक है बैठ जा। अब उसको इतना गुस्सा आया, वो बेचारा बूढ़ा था, लाठी भी उसके हाथ में थी, वो लाठी के सहारे उठा, कांपता हुआ, सफ़े चीरता हुआ जनाब बाहर की तरफ निकला और कहने लगा, तौबा तौबा, मैं तो अब तक ये समझता था कि ये वहाबी लोग गैरुल्लाह से नहीं मांगते, मुझे तो आज पता चला ये तो अल्लाह से भी नहीं मांगते। कितना यानी गलत मैसेज गया हमारी तरफ से। तो बात करने का भी एक हिकमत होती है, एक तरीका होता है। आप किसी को सेटिस्फाई करो, किसी को समझाओ मोहब्बत से, अखलाक से, प्यार से। अब जिस आप इमाम आजम कॉन्फ्रेंसिंग करते हो, इमाम आजम मोहम्मद रसूलुल्लाह कॉन्फ्रेंस,
یہ اہل حدیث اکثر کرتے ہیں آنکھوں کو چلانے کے لیے. وہ امام اعظم کوفہ والی سرکار کو کہتے ہیں، یہ مدینے والی سرکار کو کہتے ہیں. لیکن جب آپ ایک ہستی کو امام اعظم مانتے ہو، اس ہستی کا اخلاق بھی تو دیکھو، اور ہمارا اپنا اخلاق بھی دیکھو. ہمارے پاس آمین، فاتحہ خلف الامام، رفع الیدین، سینے پر ہاتھ باندھنا اور ٹانگیں چوڑی کرنا، اس کے سوا اور کیا ہے؟ اس کے سوا مجھے کوئی خوبی بتا دو اہل حدیث میں، ایک خوبی بتا دو. میں اکثر کہتا ہوں اگر بریلوی عقیدہ اہل حدیثوں والا اپنا لینا، جو اہل حدیثوں کا عقیدہ ہے، اگر بریلوی اہل حدیثوں والا عقیدہ اپنا لیں، سارے بریلوی جنت میں چلے گئے، اس لیے کہ باقی ان کی ساری چیزیں مکمل ہے، عقیدہ کرا. اور اہل حدیث اگر بریلویوں والی عقیدت اور محبت اپنا لے، جو ان کے دل میں ایک احترام ہوتا ہے بڑے کا، ایک عالم کا، ایک مفتی کا، اگر اہل حدیث وہ اپنا لیں تو ان میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سارے جنت میں چلے جائیں. ہم نے صرف 4-5 چیزوں کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے. مجھے بتائیے صحابہ کرام کو رفع الیدین کی عادت نہیں تھی؟ تھی. ہاتھ سینے پر نہیں باندھتے تھے؟ باندھتے تھے. فاتحہ خلف الامام نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے. آمین اونچی نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے. بخاری شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر نے نماز پڑھائی، اما ابن زبیر ومن وراءہ فإن للمسجد للجۃ. حضرت زبیر نے اور مقتدیوں نے اتنی اونچی آمین کہی کہ مسجد جو تھی وہ گونج اٹھی، پوری مسجد آمین کی آواز سے گونج اٹھی. سارے کام وہ کرتے تھے. اس کے باوجود حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ایک سوال ہے دل کے اندر جو مجھے اندر گھن کی طرح کہا ہے، گھن کی طرح. حدیث کے الفاظ ہیں، یہ اسکمتنی و امرضتنی و اسغنتنی. اس نے مجھے اس ایک سوال میں مجھے بیمار کر دیا، مجھے بوڑھا کر دیا، مجھے بوجھا کر دیا. آپ فرماتے ہیں کیا بات ہے، کیا سوال ہے؟ فرمایا اللہ کے رسول، سوچتا ہوں کہ جنت میں داخلہ کیسے ملے گا. اللہ. صحابی رسول جو اللہ کے رسول کے پرچم تلے جہاد کرتا ہے، آپ کی ابتدا میں نمازیں پڑھتا ہے اور آپ کو وضو کرواتا ہے لوٹے میں پانی بھر کے. اور کوئی دیکھیے، ایک ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ کے رسول سے محبت ہے، پتہ نہیں ہمارا دعویٰ سچا ہے یا جھوٹا ہے، اللہ جانتا ہے. لیکن اللہ کا رسول اگر کسی کو کہے، حضرت معاذ نے وضو کراتے ہوئے کہا اللہ کے رسول انی لاحبک یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم اے معاذ میں بھی تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. جس ہستی سے اللہ کے رسول محبت کرتا ہو اس کو یہ فکر ہے کہ جنت کیسے ملے گی، جنت کیسے ملے گی. صرف ہم نے توحید ٹھیک کر لی، مزار میں ہم نہیں جاتے، نظر نیاز کا کھانا ہم نہیں کھاتے، میلاد کا کھانا ہم نہیں کھاتے، اور گائے کا گوشت ہم کھا جاتے ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ ہم مسلمان ہیں، لہذا ثابت ہوا کہ جنت میں جانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا. میرے بھائی، اس خوش فہمی سے باہر اہل حدیث ہونا اچھی بات ہے، لیکن بد اخلاق ہونا اچھی بات نہیں. اپنے اندر اخلاق پیدا کیجیے، ایسا اخلاق اللہ کے رسول سے کوئی بندہ مل کر جاتا نا، وہ دوبارہ خواہش کرتا کہ میں پھر ملوں. اور آج ہم سے کوئی مل کر جائے نا، کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا جاتا ہے، توبہ توبہ توبہ، خدا نہ ملوائے کبھی ان سے، خدا نہ ملوائے کبھی ان سے. صحابہ کا ماحول دیکھیے، ثمامہ بن اسال 3 دن تک مسجد کے ستون کے ساتھ بندہ رہا، 3 دن تک مسجد کے ستون کے ساتھ بندہ رہا. اور وہ کوئی معمولی جرم والا نہیں تھا، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا، پکڑا گیا، باندھ دیا. 3 دن تک دیکھتا رہا یہ مسلمان کرتے کیا. جب تیسرے دن اللہ کے رسول نے اسے چھوڑا تو آپ کے قدموں میں گر گیا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا.
مجھے کلمہ پڑھنے. کیا چیز تھی؟ وہ صحابہ کرام کا اخلاق تھا. ہمارے یہاں تو ایک بندہ اہل حدیث بیمار ہو جائے تو اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب اس کا جنازے کا اعلان مسجد میں ہوتا ہے. 3 مہینے سے وہ مسجد میں نہیں آ رہا تھا, کوئی پوچھنے جاتا ہے, کوئی پوچھنے جاتا ہے. اللہ کے رسول یہودی بچے کی عادت کے لیے گئے تھے, یہودی بچے کی عادت. یہ تھوڑا سا فرق ہے. امام اعظم کے نعرے لگانا آسان, اہل حدیث کہلوانا بڑا آسان, ہونا بڑا مشکل. تو آپ ہونے کی جستجو کیجیے. دعا کو فرضوں کے بعد آپ سنت نہ سمجھیے, اپنی ضرورت سمجھیے. اگر آپ اپنی ضرورت سمجھ کے دعا مانگتے ہیں, کوئی آپ سے دلیل نہیں مانگے گا, کوئی دلیل نہیں. ہاں اگر آپ سنت سمجھیں گے آپ کو دلیل دینی پڑے گی. آپ کی ضرورت, اب اسپیکر ہے میں نے لگایا ہوا ہے, کسی نے مجھ سے پوچھا اس کی دلیل کیا ہے, کسی نے پوچھا, اس لیے کہ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اسپیکر لگا کے تقریر کرنی سنت ہے, یا چشمہ لگا کے تقریر کرنی سنت ہے, یا نیلے کپڑے پہن کے تقریر کرنی سنت ہے. میں نے تو یہ کہا بس میری ضرورت ہے. اب دلیل کی ضرورت بھی نہیں, نہ مجھے دینے کی ضرورت ہے نہ آپ کو مانگنے کی. تو دعا کو آپ ضرورت سمجھیں. دعا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. اس وقت جتنی ضرورت ہے اللہ کے رسول سجدے میں گر کے دعائیں کرتے, سجدے میں گر کر, یا اللہ یہ مٹھی بھر جماعت جو 13 سال میں نے مکہ میں محنت کی اور 1 سال مدینے میں, 14 سال میرے لگے ہیں, 14 سال کے بعد 313 کی جماعت لایا ہوں. اگر تو نے آج ان کی مدد نہ کی تو مجھے تو نے آخری رسول بنایا ہے. اگر یہ لوگ آج یہیں کام آ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہ. اللہ نے مدد کی, فرشتے اتارے آسمان سے. دعا تو بڑے کام کرتے ہیں, بس عادت ڈالیے. آپ کو اہل حدیثوں سے مولویوں سے ڈر لگتا ہے نا, فتویٰ لگائیں, آپ گھر میں مانگیں. کون لوگ گھر میں دعا کیجیے. جی نہیں آپ جرأت سے پوچھیں. اس میں یہ تھا کہ وہ ہم چونکہ الٹریٹ لوگ ہیں تو علماء سے ہم نے گائیڈ لائن لینی ہوتی ہے. تو اس میں یہ تھا کہ اصل بات ان کی یہ آئی ہے کہ انفرادی دعا اینی ٹائم آپ مانگنی چاہیے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی نے اجتماعی دعا منگوائی, یا اس کی کوئی دلیل ہے, کیونکہ ان کا تو ہر عمل محفوظ ہے. تو آیا ان کی اجتماعی دعا کی کوئی ہمیں واقعہ ملتا ہے؟ جی اجتماعی دعا, اب یہ دوسری بات ہے. اللہ بخاری شریف کی روایت ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تھے, خطبہ دے رہے تھے, اور خطبے کے دوران ایک شخص مسجد میں داخل ہوا, بڑا رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ برباد ہو گیا, چراگاہیں خشک ہو گئی, حوض پانی کے خالی ہو گئے, اور بس پینے کو پانی نہیں رہا تو سمجھو پھر زندگی نہیں رہی. تو اللہ کے رسول نے خطبہ روک دیا. یہ بھی نہیں کہا کہ میں چلو نماز کے بعد دعا کراؤں گا, آپ نے اسی وقت خطبہ روک دیا, منبر کے اوپر آپ نے ہاتھ اٹھا دیا. حدیث میں صراحت ہے, صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیے. یہ اجتماعی دعا ہے. آپ نے دعا کی, بارش کی دعا کی, اور اتنا بارش کی دعا کی کہ اتنی بارش ہوئی کہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک پورا ہفتہ دن رات بارش ہوتی رہی, دمنے کا نام نہیں لے. آپ پھر جمعے کا دن ہے, مسجد میں خطبہ دے رہے, وہی شخص یا اس جیسا کوئی شخص, لیکن اس کا انداز وہی پہلے شخص جیسا تھا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہی شخص تھا. کہہ رہے یا رسول اللہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے, ہمارے تو مکان گر گئے, راستے مسدود ہو گئے, سب کچھ ختم ہو گیا. اللہ سے کہیں کہ اس بارش کو روک دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ تیرا مدینہ یہ سیلاب ہو گیا ہے, اب ان بادلوں کو وہاں لے جا جہاں ان کی ضرورت ہو, ہماری ضرورت تو پوری ہو گئی ہے. اب یہ جو دوسرے جمعہ دعا کی, اب بھی صحابہ نے آپ کے ساتھ ہاتھ اٹھائے, اور یہ اجتماع ہے. دوسری بات, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عید کے میدان میں عورتیں بھی جائیں,
عید کے میدان میں عورتیں بھی جائیں، اور وہ عورتیں بھی جائیں جن کو نماز نہیں پڑھنی، یعنی اپنے مخصوص ایام سے گزر رہی ہوتی ہیں اور وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، وہ عورتیں بھی جائیں۔ فرمایا وہ مصلے سے الگ رہیں، مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں۔ تو اگر مسلمان وہاں عید کے میدان میں جا کے دعا ہی نہیں کرتے تھے تو عورتوں کو کس چیز میں شراکت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ نماز بھی نہیں پڑھنی لیکن مسلمانوں کی دعا میں جا کے شریک ہوں؟ یہ دوسرا بڑا اجتماع ہے۔ تو حدیث میں اس طرح کے اجتماع تو ملتے ہیں، اس سے نفی نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ دعا کو فرضوں کے بعد دعا کو سنت نہ سمجھیں، ضرورت سمجھیں، اور اگر کسی کو ضرورت نہیں ہے، نماز اس کی سلام پر مکمل ہو گئی ہے، وہ نہ چاہے دعا نہ مانگے چلا جائے۔ جی جزاک اللہ۔ اصل میں یہ تھا کہ اللہ آپ نے جیسے بتایا خطبے میں ہم بھی دعائیں مانگتے ہیں، خطیب بھی دعا مانگتا ہے، تو اصل جو مسئلہ آپ میں کھڑا ہوتا ہے موسٹلی علماء بھی اس میں دو موقف اختیار کرتے ہیں، اور ہم سب کے ذہن میں واقعی خلش ہوتی ہے یہ کہ آپ کہتے ہیں جو نماز جمعے کی ختم ہوتی ہے یا ہر نماز کے بعد دعا مانگنا وہ کیسے ہے، کیا سنت سے؟ ہر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا، وہی نا روٹین مانگ لینی چاہیے لیکن روٹین نہ بنائیں، اسے سنت نہ سمجھیں، روٹین نہ بنائیں، سنت نہ سمجھیں، اسے صرف ضرورت سمجھیں۔ اور اگر اللہ کے رسول کو کبھی کوئی درخواست کرتا نا کہ آپ دعا فرمائیے، جیسا ابو ہریرہ نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میری اماں جو ہے روٹی کھانا پینا چھوڑے بیٹھی ہے، مجھے کہتی ہے تو جب تک اسلام نہیں چھوڑے گا میں روٹی نہیں کھاؤں گا۔ وہ تو بری ہے، مر جائے گی روٹی نہیں کھائے گی، اور مجھے اماں سے بہت پیار ہے۔ تو اللہ کے رسول آپ اللہ سے دعا کریں اللہ میری اماں کو ہدایت دے۔ بہت اچھی آپ نے بات کی۔ ایک اور بات، کیا ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا ثابت ہے؟ مطلب انفرادی میں بندہ میں نے ابھی جو حدیث سنائی آپ کو، آپ نے ہاتھ اٹھا کے مانگی نماز کے بعد دیکھیے ایک منٹ، ریل گاڑی میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ریل گاڑی چل رہی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول نے کبھی پڑھی ہے؟ ہوائی جہاز میں پڑھ سکتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے ہوائی جہاز میں نہیں پڑھ سکتے؟ ہر چیز دیکھیے، چلیں اگلا سوال کریں آپ۔ دیکھیے سعودی ایئر لائن میں کبھی آپ لوگوں نے سفر کیا ہو، خاص کر یہ جو انٹرنیشنل سعودی ایئر لائن ہے، انہوں نے بیچ میں پوری میرے خیال ہے 8-10 سیٹوں کی جگہ خالی کر کے، بڑا جمبو جہاز ہوتا ہے تو بیچ میں پھر گرین پردے لگا کے گرین قالین بچھا کے جائے نماز بنائی ہوئی ہے، باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، جی ہاں، اور باقاعدہ جماعت ہوتی ہے سب صرف۔ اچھا اس کی دلیل کیا ہے کہ سواری پر نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری پر نماز پڑھی، لیکن اس زمانے میں سواری جہاز نہیں تھا، یہ سواری جو تھی اس زمانے میں یا تو یہ خچر تھے، اونٹ تھے، گھوڑے تھے، تو آپ نے اس کے اوپر نماز پڑھی، ویتر آپ کی اونٹنی کے اوپر پڑھے، خچر کے اوپر آپ نے نفلی نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھیے، اب اہل حدیثوں کی رگ میں اہل حدیثوں کی رگ پکڑنے لگا، اب آپ سنیے گا تھوڑی دیر کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا صلاۃ، اس شخص کی نماز نہیں ہوتی من لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو شخص سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ حنفی کہتے ہیں کہ یہ جو جماعت والی نماز ہے وہ اس سے مستثنا ہے۔ ہم کہتے ہیں کدھر ہے یہ استثناء جو تم جماعت کو اس سے مستثنا کر رہے ہو، مقتدی کو، وہ اس میں کدھر ہے؟ اس میں تو مطلق ہے کہ وہ نماز نہیں ہوتی جس عبادت کا نام نماز ہے، وہ چاہے پھر حدیث میں یہ بھی نہیں ہے فرض نہیں ہوتے، سنت نہیں ہوتی، نفل نہیں ہوتی، یا وتر نہیں ہوتے، یا جنازہ نہیں ہوتا، حتیٰ کہ اہل حدیثوں نے اس عموم کو جنازے پر، نفل پر، وتر پر، سنت پر، فرض پر، سفر پر، حضر پر، ہر چیز پر اس کا اطلاق کیا ہے، اس عموم کا۔ تو جب یہاں ایک چیز ثابت ہو گئی کہ
اللہ کے رسول نے سواری پر نماز پڑھی ہے، تو پھر آپ یہ نہ کہیں آپ سواری کے اوپر جماعت آپ نے اس لیے نہیں کی کہ آپ کی جو سواری تھی وہ آپ کے کنٹرول میں تھی. خچر کو آپ روک سکتے تھے، صحابہ بھی روک سکتے تھے، ٹرین کو ہم نہیں روک سکتے، ہوائی جہاز کو ہم نہیں روک سکتے، اور ہوائی جہاز اوپر رکے گا بھی تو پھر ہم جنت میں ہی جا کے نماز پڑھیں گے، وہاں جہاز میں نہیں پڑھ سکیں. تو ہر چیز کا ایک سسٹم ہے. تو خچر والا اب ہاں اگر آپ اپنی کار میں جا رہے ہیں، اب آپ کار میں نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ کو اختیار ہے. آپ کسی بھی پیٹرول پمپ پہ آپ گاڑی کو بریک لگائیں، پیٹرول ڈلوائیں، مسجد ہوتی ہے، واش روم ہوتا ہے، وضو کریں، وہاں نماز پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ تیار ہو کے چلے جائیں. جب سواری کا کنٹرول آپ کے ہاتھ سے باہر ہو. زمین پہ پڑھتے ہوئے ہم نے بہت سارے تبلیغی دیکھے ہیں، وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ادھر سے بگل بج جاتی ہے اور ٹرین چلنا شروع ہو جاتی ہے، اور ابھی انہوں نے ایک رکعت مشکل سے پڑھی ہوتی ہے. اور یہ تو بہت سارے کلپ بنے ہوئے ہیں، آپ لوگ میرا خیال ہے اچھی طرح دیکھے ہوں گے. بالکل جوتی وہاں چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، بس چادر کندھے پہ ڈال کے بھاگ رہا ہے، کوئی بیگ بغل میں ڈال کے بھاگ رہا ہے. نماز گئی. زمین پہ پڑھنے کا یہ فائدہ ہے. اور کم از کم جب آپ ٹرین کے اندر پڑھو گے تو کم از کم آپ تسلی سے رکوع سجدہ ہر چیز، یہ تو فکر نہیں ہوگی کہ گاڑی میرا سامان لے کے بھاگ جائے. تو آپ سامان بھی آپ کو اوپر رکھا ہے، آپ بھی وہیں بیٹھے ہیں، آپ پڑھیں. تو اس طرح اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم نے کسی کی ماننی نہیں ہے یا وہ بات کرنی ہے جو عقل کے بھی خلاف ہو اور ویسے بھی خلاف. اہل حدیث ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے. جی. اور نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ دے جلیل القدر پیغمبر صاحب، انہوں دی روزی بھی حلال دی سی، لیکن بیٹا نافرمان نہیں. بیٹا نافرمان نہیں سی، کافر سی. کافر ہونا، کافر کے گھر میں نبی پیدا ہونا. ابراہیم علیہ السلام کا والد مشرک بھی ہے، کافر بھی ہے، بیٹا نبی ہے، پھر اس کا بیٹا نبی ہے، پھر اس کا بیٹا نبی ہے. اللہ نے پورا سلسلہ آگے نبیوں کا چلا دیا کافر کے گھر میں. کفر الگ چیز ہے، نافرمانی اور لا خلف اولاد یہ الگ چیز ہے. پیغمبروں کے گھر میں مشرکہ بیویاں بھی رہی، کافرہ بیویاں بھی رہی، اور وہ اثرات اولاد پہ بھی گئے. لیکن پیغمبر ہو یا کوئی اور عام مسلمان ہو، حلال کمائے حلال کھائے پھر اولاد نافرمان ہو، اس کی مثال. کافر بھی تھا تو نافرمان بھی تھا. نوح علیہ السلام نے کئی دفعہ کہا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ یا کفر ہی تھا، لیکن نافرمان بھی تھا. کفر کی وجہ سے، دیکھیے وہ نافرمانی نہیں ہے، کفر کی وجہ سے. اگر وہ اس طرح کی نافرمانی ہوتی تو نوح علیہ السلام بیٹے کو کب کا گھر سے نکال چکے ہوتے. ہمارا بیٹا نافرمانی کرتا ہے نا تو ہم دوسرے دن جوتی اٹھا لیتے ہیں، اخبار میں اشتہار دیتے تھے کہ ہم نے اس کو آگ کیا ہے، آگ، کہ ہماری جائیداد سے، دکان سے، بنگلے سے اس کا کوئی تعلق نہیں. لیکن نوح علیہ السلام نے کبھی آگ نہیں کیا اسے. وہ کفر الگ چیز. اور السلام علیکم. علماء کرام تو نالج جو ہے قرآن سے یا حدیث سے حاصل کرتے ہیں، لیکن آج کل کیونکہ میڈیا بہت زیادہ اس کی ایکسیس ہے، ہر ایک کے گھر میں انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، تو لوگ جو ہے نا، جیسے ترکی کا ایک ڈرامہ ہے ارطغرل، تو وہ پاکستان میں بھی اس کا ترجمہ ہو کے چل رہا ہے. تو کچھ لوگ اس کو کہتے ہیں حرام ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ہماری مسلمانوں کی ہسٹری ہے، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں تو بچے میں انٹرسٹ آتا ہے. تو اس کے بارے میں کچھ آپ کہیں گے؟ دیکھیے اصل میں ہسٹری پہ سننے میں، دیکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن صرف وہ ہسٹری نہیں چل رہی ہوتی، وہ ایک پورا کلچر چل رہا ہوتا ہے. پورا کلچر آپ کو دکھایا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس میں بت پرستی بھی دکھائی جاتی ہے. سب کو جیسے انڈین ڈراموں میں ہوتا ہے، ہر گھر میں بت ہوتا ہے اور تبرک اس پہ گھولا جا رہا ہوتا ہے، پھر اس کو پرساد کے طور پر سبوں کو دیا جا رہا ہوتا ہے. پورا کلچر ان کا جو ہے وہ پروان چل رہا ہوتا ہے. تو اس لیے اس میں عشق معاشقے بھی چل رہے ہوتے ہیں. کسی ہیروئن کو پھر ہیرو حاصل کرنا ہوتا ہے، اس کا عشق لگتا ہے. یہ ساری چیزیں پھر بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مجھے پھر دلہن کیسے لانی ہے، آیا ابا کی مرضی سے یا اس ہیرو کو پسند کر کے لانی ہے.
बहुत सारे उसके नुकसानात हैं। हाँ, अगर वो चीज़ अगर सिर्फ रेडियो में हो और ऑडियो की सूरत में अगर वो हिस्ट्री सुना रहा है तो हिस्ट्री सुनने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन जो कुछ दिखाया जा रहा है उस हिस्ट्री के पीछे हिस्ट्री लिखने वाले का एक बहुत बड़ा मकसद होता है। और वो मकसद यकीन मानिए हम मस्जिद में बैठकर एक खतीब वो मकसद हासिल नहीं कर पाता जितना वो लोग टीवी पे ड्रामे की सूरत में वो मकसद हासिल करते हैं। ये इसी वजह से हम बहुत पीछे हैं। अहले हदीसों ने बड़ा तीर मारा तो ये लाहौर में एक पैगाम चैनल के नाम से हमने 70 साल बाद एक पहला चैनल हमने लॉन्च किया है। लेकिन आप यहाँ लाहौर का तो मुझे पता नहीं, कराची में तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ कितने चैनल हैं जिसको सिर्फ शिया लामी चलाते हैं। और ये बहुत यानी एक मुअस्सर जरिया है। और अभी मैंने वाज किया है, कितने लोगों ने सुना है? बस यही जो लोग बैठे हैं मस्जिद के अंदर इन्हीं लोगों ने सुना है। और अगर ये वाज टीवी पे हो तो करोड़ों लोग उसको सुनते हैं और एक ही वक्त में करोड़ों लोगों तक वो बात पहुंचती है। फिर सिर्फ उस वक्त नहीं, फिर यूट्यूब पर, फिर फेसबुक पर, फिर वो चीज़ क्लिपों की सूरत में जाती रहती है, बहुत फैलता रहता है। तो बहरहाल उससे एक पूरा कल्चर जो है वो एक परवान चढ़ रहा होता है और बच्चों में फिर उनका तुर्कियों का कल्चर आना और मुशरिक दौर का आना। ये जो बैतुल्लाह में आप देख रहे हैं पुराना एक जो हरम शरीफ का एरिया है या मस्जिद नबी में जो पुराना तुर्की दौर का एरिया है, बिल्कुल ऐसे जैसे मज़ारों का होता है उसी तरह के फानूस, उसी तरह का रंग रोगन, नक्शा, गोल्डन कलर, ये वो तुर्की दौर का जो है बिल्कुल आप देखिए वही मुशरिक जो लोग हैं उन्हें। दूसरा वो सूफी ख्याल के दो इब्ने अदबी हुए, दोनों मराकेश के, दोनों का आपस में 100 साल का। दूसरा जो जिसको वो फॉलो करते हैं वो सूफी था और ड्रामे में भी मैंने देखिए उसको जो सूफी इब्ने अरबी था ना, उसको तो खैर उस दौर के उलमा ने कुफ्र के फतवे लगाए थे। उस दौर के उलमा ने उस पर कुफ्र के फतवे। ये जितने बैठे हुए हैं ये सब टीवी चैनल। आप तारीख देखें, कब अखबार था तारीख, जब पाकिस्तान नहीं बना था मुसलमान, मौलाना जलील देलवी, उनके उस्ताद, उनके शकील मौलाना सलाम उमर से, ये सब टीवी है। अल्हम्दुलिल्लाह ने अपना दीन कुटिया में भी और महल में भी ये सब ये भी बस सिर्फ जरूरत ये है कि ये बामल हो जाए साहब की तरफ से कि आप सब अहबाब के लिए खाने का भी इत्तेमाम किया गया। तो दूसरा एक सवाल ये है कि एक भाई ने भेजा, 2-3 दफा मुझे मैसेज करते हैं अभी तक कि क्या आप पाकिस्तान में इकामत दीन को फर्ज समझते हैं? एक सवाल। इसी से जुड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में इकामत दीन के लिए कौन सी जमात कारबंद है जिसका साथ हम लोग दें और अल्लाह के हाथ सुरखरू हो सके? ये जो दूसरा हिस्सा है सवाल का, ये बड़ा मुश्किल है। किसी जमात की निशानदेही मेरे लिए करना बहुत मुश्किल है। अलबत्ता पहला जो हिस्सा है कि क्या इकामत दीन पाकिस्तान में फ़र्ज है, जी बिल्कुल इकामत दीन फ़र्ज है और ये इकामत दीन के लिए ही ये मुल्क हासिल किया गया है। इस पाकिस्तान के बनाए जाने का मकसद ही यही था कि यहाँ दीन कायम होगा। और अल्लाह ने कुरान पाक में यहूदियों से कहा, ईसाइयों से कहा कि लस्तुम अला शैइन हत्ता तुक़ीमुत तौरात वल इंजील, कि उस वक्त तक समझो तुम्हारा कोई दीन ईमान नहीं जब तक तुम तौरात इंजील को नाफिज नहीं कर देते। तो जब यहूदी नहीं रह सकते, ईसाई नहीं रह सकते, जब तक तौरात इंजील को नाफिज ना करें तो मुसलमान कैसे रह सकता है जब तक वो लौंडी और उसकी औलाद विरासत दी हकदार है। लौंडी और उसकी औलाद अगर तो उन्हें आजाद करके निकाह किया फिर ते हकदार है, वरना नहीं। ये जो लिखकर लटकाने का मकसद जो मैं समझा हूँ वो एक तावीज़ की शक्ल होती है और लोग उसी को समझते हैं कि इससे बरकत होगी। उसको थोड़ा सा यूं चेंज कर लें, कोई चीज़ लिखे उसके साथ उसका तर्जुमा लिखे,
اور ذہن میں یہ نیت کر لیں کہ جو بھی میرے گھر میں ڈرائنگ روم میں آئے گا اور اس فریم کو پڑھے تو آیت الکرسی کا ترجمہ بھی پڑھے یا سورہ اخلاص لکھی ہوئی ہے اس کا ترجمہ بھی پڑھے تاکہ اس کے دل میں توحید کی دعوت بیٹھے. ایسے بعض دفعہ صرف حروف مقطعات کی تقدیم الف لام میم کاف ہا یا عین سین اس طرح جو ہے وہ پورا تعویذ ہوتا ہے کہ گھر میں یہ لٹکا لو تو یہ ہو جائے گا وہ ہوگا یا یہ نہیں ہوگا یہ نہیں ہوگا. یہ پنجاب میں یہ بیماری بہت میں تو سچی بات ہے آج میں آپ کو بتا دوں پنجاب والوں کو میں اہل حدیث نہیں سمجھتا ہوں پکا جس طرح کہ ہم کراچی میں سمجھتے ہیں. پنجاب والوں میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو بالکل کچی باتیں بہت کچی باتیں جو نہیں ہونی چاہیے عقیدے میں. اس میں میں نے تعویذ فروشی اتنا دیکھی ہے پنجاب کے اندر اتنا کہ دل دکھتا ہے وہاں سے بہت دل دکھتا ہے. ہر دوسرا تیسرا مولوی جو ہے وہ بوتل میں تھو 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 کر رہا ہوتا ہے تھو 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 کر رہا ہوتا ہے وہ شوف پیر کی طرح اور برائی اس کی کریں گے تو بھی تو شوف پیر بنا ہوا. فرق صرف اتنا ہے وہ سپیکر میں چھف کرتا ہے تو بوتل کا ڈھکنا اتار کے اس میں تھوک ڈال دیتا ہے. پھر مولوی کو جتنی بیماریاں ہوتی ہیں شوگر ہے اس کو بلڈ پریشر ہے جو بھی اس کی تھوک والی بوتل جا کے پیتا ہے سب کو وہ بیماریاں لگ جاتی ہیں جو مولوی کی ہو. تو اللہ کی بندے آپ اہل حدیث ہو آپ. میں تو ایک جگہ سچی بات ہے میں اسلام آباد میں پروگرام ہو رہا تھا میں نے اسلام آباد والوں سے پوچھا میں نے کہا تمہیں بڑا ناز ہے کہ ہماری توحید بڑی پختہ ہے. میں نے کہا ابھی میں آپ کی توحید نکالتا ہوں ابھی آپ کو پتہ چلے گا بریلیوں سے بھی بدتر ہوگا آپ کا. کہنے لگے کیسے. میں نے تقریر میں کہا میں نے کہا یہ بتاؤ کہ آپ لوگ نے کبھی یہ جملہ سنا ہے اہل حدیثوں سے کہ یار میری دکان نہیں چل رہی کوئی بندش بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے بندش بیٹے کی نوکری نہیں لگ رہی بندش میرا کاروبار نہیں چل رہا بندش. یہ بندش کیا چیز ہے یہ بندش کیا چیز ہے. چلو میں آپ سے یہ بندش کیا چیز ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے کچھ پڑھ کے ایسا کر دیا ہے کہ میرا وہ کام رکوا میرا وہ کام رکوا دیا. بیٹیوں کے رشتے ہونے والے تھے مولوی نے رکوا دیا بندش کر. دکان پہ گاہک آنے والے تھے مولوی نے رکوا دیا بندش کرا دی. اچھا اب اس کا مطلب یہ ہوا اللہ تو آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا تھا مولوی نے رکوا دیا. اللہ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا مولوی نے رکوا دیا. تو ایمانداری سے بتاؤ بھائی وہ عقیدہ ذہن میں رکھے بغیر کہ اللہ بڑی طاقت والا ہے. اس جملے کو جو میں نے کہا ہے کہ اللہ تو رشتے کروانا چاہتا تھا مولوی نے بندش کرا دی اس میں طاقت زیادہ ظاہر کس کی ہوئی مولوی کی یا اللہ کی. مولوی تو کدھر گئی آپ کی توحید. وہ دعوے کدھر گئے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر اللہ ہر چیز پر قادر ہے وہ دعویٰ کدھر گیا. ایسے آپ کہتے ہو یہ بریلوی مشرک ہے یہ فلانا مشرک ہے فلانا اپنی توحید بھی تو دیکھو. تو اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ جس کو تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی اور جس کو تو روکنے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. بے شک یہ ہے نا عقیدہ. امام اعظم کا نعرہ لگانا آسان ہے ماننا بڑا مشکل ہے. ٹھیک جی نہیں وہ غلط. بچے پہ دم کرنا بڑے پہ دم کرنا تکلیف والی جگہ پہ دم کرنا ٹھیک ہے. بوتل میں پڑھنا نمک میں پڑھنا دھاگے میں پڑھنا چینی میں پڑھنا غلط. اچھا وہ جو ایک حدیث ہے جس میں 70,000 بندے بغیر حساب کتاب کے اس میں جو دم ہے وہ یہ اس میں تو پھر دم والا مسجد ایک بھی نہیں آئے گا سارے کٹ جائیں گے.
उसमें ये कुरान वाला भी आता है। ज़ाहिर ना, कोई भी उसमें मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम से हटकर जो रिवायात है उसमें दम कराने वाले का लफ्ज है, यानी इस्तिल्का, जो दम झाड़ा चाहता है, तलब करता है कि मुझे कोई दम करे। और मुस्लिम की रिवायत में दोनों है, दम करने वाला भी और दम कराने वाला भी। वो जो 70,000 लोग बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाएंगे, उसमें एक वही होगा जो दम झाड़ा उसने जिंदगी भर कभी नहीं कराया। दम तो मेरे ख्याल में आप लोग करा ही चुके हो, तो उस लिस्ट से तो बरकतों से नवाजेगा, सब बहुत शुक्रिया, और आने वाले मेहमानों को भी बहुत शुक्रिया। जी तैमूर भाई। जी अच्छा, जो इतना है वो तहज्जुद के साथ ज्यादा अफजल है कि इशा के साथ, और क्या एक अफजल है कि तीन? इस बारे में अगर यूं देखा जाए तो अल्लाह के रसूल का जो अपना तरीका था वो तहज्जुद के साथ पढ़ने का था, और तहज्जुद पढ़ के आखिर में अजान से पहले आप वितर पढ़ते, ठीक। और इस एतबार से मैं कह सकता हूं कि जो अल्लाह के रसूल का तरीका है वो ज्यादा अफजल है, और आपका तरीका आधी रात को पढ़ना है, ताज्जुद के बाद। एक आखिरी सवाल, एक मिनट। और जहां तक दूसरे सवाल का ताल्लुक है कि एक बेहतर है या तीन बेहतर है, अल्लाह के रसूल ने इजाजत दी कि जो शख्स एक पढ़ना चाहे वो एक पढ़ ले, तीन पढ़ना चाहे तीन पढ़ ले, 7, 5 पढ़ना चाहे 5 पढ़ ले, उसमें आपको इख्तियार है। जाहिर बात है 3 में सजदे भी ज्यादा होंगे, रुकू ज्यादा होंगे, तस्बीहात ज्यादा होंगी, उसका सवाब ज्यादा होगा, बाकी फरीजा एक से भी अदा होता है। सफर में वितर सर एक पढ़ना चाहिए, एक पढ़ फजर की सुनते और इशा का वितर, अल्लाह के रसूल सफर में भी तर्क नहीं करते। मतलब वो कारी सुहेब साहब का एक क्लिप फर्ज नमाज, अच्छा, फर्ज नमाज। कैसे दुआ बस एक सवाल की इजाजत, बस जी, जी। वो मेरे ज़हन में बड़ा चुभ मेरा कोई मसला नहीं, मैं खाना खा के बैठा हूँ, खाना आपका ठंडा हो रहा है, मेरा ठंडा नहीं हो रहा। अच्छा, मतलब कारी सुहेब मीर मोहम्मदी साहब का एक क्लिप मैंने सुना, उसमें वो फरमाते हैं कि जब आप इशा के 4 फर्ज पढ़ के उसके बाद 4 इकट्ठी आप रकात पढ़ते हैं तो वो आपको लैलतुल कदर की इबादत का सवाब मिलेगा। उसका कोई हवाला या इसका हवाला जिसने बयान किया है वही दे सकता है। नजरबंद के बारे में क्या ख्याल है? इस तरह के किसके बारे में? नजर जो लग जाती है बच्चों को, आम रूटीन चलती है। हाँ, नजर लगती है, बिल्कुल हदीस में आता है अन्नज़्रु हक़्क़ुन, नजर का लगना हक है। उसके लिए फिर दाम वगैरह हाँ करें ना, आप भी कह रहे हैं सर, दाम किया वो लिस्ट के बाद हाँ तो वो लिस्ट से जाएगा, इस्लाम से तो नहीं जाएगा ना। तकरीबन हदीस में आता है 3 फरसख, और 1 फरसख जो है वो 3 मील का होता है। कितने दिन? अगर तो पहले से मुतय्यन ना हो तो फिर भले 1 साल भी लगता है। अगर आपकी रिहाइश पहले से मुतय्यन नहीं है कि आपने कितना अरसा यहाँ रहना है, आप कोई काम करने आए हैं और ये हो कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं कल चला जाऊँ, फिर कल जाते हो कहते बिजली नहीं है, फिर परसों गए बिजली है तो कारीगर नहीं है, इस तरह आपको 6 महीने भी लग जाए तो आपका सर एक बंदा ये लाहौर जाता है इधर से, हाँ 8 दिन उधर रहता है, फिर आ जाता है। नहीं, अगर पहले से इरादा है, अगर पहले से इरादा है कि मैं 8 दिन रहूँगा तो पहले ही दिन से पूरी वो 3 दिन से ऊपर अगर रहने का इरादा हो पहले से तो फिर पूरी पड़ेगा पहले ही दिन से। नमाज़े जनाज़ा बुलंद आवाज़ से। अच्छी बात है, ताकि किसी को पता तो चले तो आदमी पढ़ क्या रहा है। एक मिनट, इसका सवाल अभी बाकी है, बैठ जाए बेटे। इसकी दलील ये है, हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे नमाज जनाजा पढ़ी तो मैंने जनाजे के अंदर 2 काम किए। एक फरमाते हैं जो अल्लाह के रसूल दुआ पढ़ रहे थे ना, हफिज तो मिन दुआए ही, मैंने आपकी दुआएं सुनकर याद कर, दुआएं सुनकर याद कर।
اب پیچھے والا کھڑا ہوا دعائیں یاد کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول دعا بلند آواز سے پڑھ رہے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ ایک ایک دعا کو کئی دفعہ ریپیٹ کر دیں، وہ اچھی طرح یاد کر دیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں میں نے جب اللہ کے رسول نے رو رو کر دعائیں کی نا، میرا دل کر رہا تھا کاش اس میت کی جگہ میری میت اور یہ دعائیں آج میرے لیے ہوتی، تو اس کو یہ تھا کہ یہ ایسی دعائیں ہیں کہ میت کو بخشوا کے ہی چھوڑیں گے۔ تو بہرحال حضرت ابن عباس بھی بیان کرتے ہیں، انہوں نے ایک جنازہ پڑھایا اور جنازے میں والعصر سورۃ والعصر جو ہے اس کو پڑھا، صحابہ نے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول کی یہی سنت ہے کہ بلند آواز سے پڑھنا۔ اصل میں حنفی مولویوں کو دعائیں آتی نہیں، یہ دل میں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ زور سے پڑھیں گے تو پول کھل جائے گی، اس نے پڑھا کیا ہے۔ آپ دیکھیں 2.5 منٹ میں 1 منٹ میں 1.5 منٹ میں جنازہ ختم ہو جاتا ہے۔ وہ مکی صاحب ہے نا مکہ میں، ان کا کلپ سنا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی یہ تیسرا نہیں سنا بلند آواز سے۔ وہ حرم میں نہیں سنی نا، وہاں نہیں پڑھاتے بلند آواز سے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مکی صاحب نے ایک حدیث نہیں سنی تو مدنیوں نے بھی نہیں سنی۔ سر ایک دلچسپ گل تو سنانا وا، جنازہ پڑھن گیا اچھا سوال پڑے ہیں، سوال کوئی نہیں ہے، ضرور سنائیے گا، اچھا آپ کو کہہ رہے ہیں آپ سنائیے گا کیونکہ وہ سوال نہیں ہے بات ہے، تو یہ نہیں بعد اس میں آپ کو موقع دیں گے، ہم سب کے لیے فائدہ ہے اس میں۔ ہاں جی انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضعتین پڑھ کے آپ اپنے آپ کے دم اپنے خوب مانے کا پورے جسم ہے گا، ہاں خود دم کرنا اس لسٹ سے خارج نہیں کرے گا۔ اس کی بھی دلیل چاہیے ہوگی نا کس کی؟ کہ خود دم کرنے کی، وہ اس لیے کہ اللہ کے رسول خود دم کر رہے ہیں، یہی دلیل ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کے رسول جو ہمارے پیغمبر ہیں جن کی سفارش کی ہم امید رکھتے ہیں جنت میں جانے کے لیے کہ ان کی سفارش سے داخلہ ہوگا، وہ خود حساب کتاب میں پھنسا کھڑا ہوگا؟ یہ تو ممکن ہی نہیں کہ امت تو بغیر حساب کے جائے اور اس امت کا نبی جو ہے وہ حساب کتاب میں جائے گا۔ وہ ایسا کرے گا وہ اس سے حالت نہیں ہوگا جی اگر کوئی موضعتین کا دیکھیے، آپ اگر بیٹھے میں نا ایسے کسی سے کہا آپ نے کہ یار میرا صبح سے سر درد کرتا ہے، کوئی بندہ آیا آپ کے یہ اس سے درخواست کیے بغیر، کوئی بندہ آیا اس نے سورہ فاتحہ 3 دفعہ پڑھی اور آپ کے سر پہ پھونک مار کے چلا سور نے اس لسٹ سے آپ کا نام نہیں لکھا، جس نے کیا اس کا اس طرح جو ہے وہ یہ ہے رقیہ چاہنا، مطالبہ کرنا، درخواست کرنا، خواہش کرنا۔ دیکھیے ایک بڑھیا ایک عورت آئی، وہ اللہ کے رسول سے کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، میرے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ آپ نے اس سے سوال کیا تو جنت میں داخلہ چاہتی ہے یا بیماری سے نجات چاہتی ہے؟ جنت سے داخلہ جنت میں چاہتی ہے یا بیماری سے؟ یہ بڑا مشکل سوال تھا، بیماری سے بھی بچنا ہے، جنت بھی چاہیے۔ آپ نے ایک بات رکھ دی، یعنی دونوں میں سے ایک ملی ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ چاہتی تو میں جنت ہوں، لیکن میں عورت ذات ہوں، مرگی کا دورہ پڑتا ہے، کہیں بھی بازار میں راستے میں کہیں بھی میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا ہوں، کبھی میرا قمیص ہٹ جاتا ہے، پیٹ کھل جاتا ہے، کبھی کوئی بس اللہ سے یہ دعا کر دے کہ بیماری بھلے رہے، میں اگر گروں تو میرا سطر نہ کرے۔ آپ نے دعا کر دی، لیکن اس سے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں اور اگر یہ کروا لے گی تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ گویا اس تکلیف کے عوض اللہ اسے جنت دے رہا۔ اسی لیے اللہ کے رسول کسی بیمار کے پاس جاتے تو اسے عیادت فرماتے، کہتے لا باس طہور انشاءاللہ، کہ فکر کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ تیری یہ تکلیف جو ہے وہ گناہوں سے طہارت کا باعث بنے، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے بخش دے۔ بعض دفعہ نیک بندے کو تکلیف میں مبتلا کر کے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ایسے چمکا رہا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے پاس جائے گا تو بس جنت کا دروازہ کھلا ہی ملے گا۔ یہ چیز اصل میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے کا مزہ بہت آ رہا ہے، اللہ عزت دے بڑھتا دے۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے دم کرتے تھے جی،
تو ہمارے کئی نمازی حضرات ہر نماز کے فرض کے بعد اذکار کر کے وہ جسم پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ کیا صحیح ہے؟ ہر نماز کے بعد والے کو وہ سنت نہ سمجھے، اور ویسے اگر اپنے دم کر کے کوئی چیز پڑھتے ہیں کوئی حرج نہیں۔ سوال یہ ایسا بار بار ایک بندہ اور تھا جو مجھ سے نماز سے پہلے سوال کر رہا تھا، اور آپ تھے نہیں، وہ میں نے کہا تھا کہ پروگرام کے بعد موقع ملے گا۔ علماء کرام ہر کسی کو نا آزاد کر دیتے ہیں اس مسئلے میں کہ کوئی بات نہیں، معاوضہ نہیں، اس لیے چاہے کوئی کسی طرح بھی عمل کرے، تو اس کے پیچھے وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ ان کو سمجھ ایسے لگی، لہٰذا ان کا قصور نہیں، ہو سکتا ہے کہ ان کو غلط بنانے والے علماء کا معاوضہ ہو، ان کا معاوضہ کوئی بات نہیں۔ تو کیا یہ بات درست نہیں؟ 100% غلط۔ یہ تو کفار مکہ نے یہی دلیل دی، انا وجدنا آبانا، تو ہمارے باپ دادا ایسا کرتے تھے، تو وہاں بھی کہا جا سکتا ہے وہ بیچارے تو بے قصور ہیں۔ میرے مسلک کے پیچھے مستقل نماز پڑھنا، دیکھیے اہل حدیث جو ہے نا یہ انجن ہوتا ہے، انجن، اور باقی جتنے ہوتے ہیں وہ چھکڑے ہوتے ہیں۔ انجن ہمیشہ آگے لگتا ہے، چھکڑے پیچھے، تو آپ چھکڑے نہ بنو، انجن بنو، امام بنو، امام۔ اور قرآن مجید میں دعا بھی یہ بتلائی گئی ہے کہ اللہ ہمیں متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا امام بنا، متقیوں کا مقتدی نہ بنا، امام بنا۔ تو امام بننے کی دعا تو اللہ نے خود کہا ہے کہ مجھ سے مانگو، لیڈر بننے کی خواہش کرو، اگر لیڈر نہیں بھی بن سکے تو کم از کم وزیر اعلیٰ تک تو پہنچ ہی جاؤ گے نا۔ اگر مانگو ہی چھوٹی چیز تو وہ تو پھر بندہ اب ایک بندہ پورے بورڈ کو ٹاپ کرنا چاہتا ہے، وہ محنت اس حساب سے کرے گا، ہو سکتا ہے وہ ٹاپ نہ کر سکے لیکن سیکنڈ یا تھرڈ پوزیشن پہ وہ آ جائے گا، لیکن اگر وہ کوشش ہی پاس ہونے کی کرے تو ہو سکتا ہے وہ پاس بھی نہ ہو، فیل ہو جائے۔ تو اس لیے آپ بڑی ذات سے بڑی چیز مانگو اور بڑی خواہش کرو، اس لیے کہ وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، وہ تو سب کچھ دے سکتا ہے، بس مانگنے والے بنو۔ جو مانگنے کا طریقہ ہے اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔